بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد زبانی اور گالی گلوچ سے مغلظ اور گندی گالیاں ہی مراد ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہر وہ بات اس میں داخل ہے جو دوسروں کی توہین و توقیر یا اس کی دل آزاری کا سبب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو برا بلا نہ کہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی برا بلا کہہ سکتا ہے؟ یعنی یہ بات تو کسی بھی شخص سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو برا بلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو ایسا ہی کہے گا، گویا اس کی گالی سبب بن گئی ہے اپنے ماں باپ کی گالی کا، اس لیے ایسی بد زبانی نہ کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے قتل و قتال کرنا تو گویا کفر ہے۔ بد زبانی یا گالی گلوچ کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کے ساتھ بد زبانی کی گئی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ ناظرین محترم، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف رہا ہے اور اسلام کا امتیازی وصف شرم و حیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص یا معاشرے میں شرم و حیا نہ رہے تو وہ بڑی سے بڑی بیہودگی، نافرمانی و فساد برپا کر سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرے۔ انسان کی طبیعت اعمال یا افعال بد کو چاہتی ہے، لیکن یہ شرم و حیا ہی ہے جو انسان کے اور برائی کے بیچ آڑ بن جاتی ہے۔ یہی انسان میں اچھے اور برے کلام کے بیچ فرق کا احساس پیدا کرتی ہے، لیکن انسان جوں شرم و حیا کا گالا گونٹتا رہتا ہے، برائی کا احساس اس کے دل سے کم ہوتا رہتا ہے، اس کی ہچکچاہٹ عادت میں بدل جاتی ہے، اور جب بالکل ہی شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے کہ یعنی جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، صحیح ہے یا غلط اس کی قطعاً فکر نہیں کرتا۔ گفتگو میں اگر کسی مزاح کا رنگ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا مزاح جو فحاشیات سے لبریز، گٹھیا اور بیہودہ ہو اور جو دوسروں کی دل شکنی کا سبب بنے اور باعث بنے، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ فحش گوئی کا معاملہ صرف ان پڑھ اور جاہل طبقے میں نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ شاید صرف ان پڑھ اور جاہل لوگ ہی فحش گوئی اور گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں، بلکہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کرتا ہے وہ بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے دیندار اور شرع کے پابند لوگوں کی محفلیں بھی اس سے خالی نہیں ہوتی۔ ہنسی، مذاق، طنز و مزاح خواہ عمومی ہو یا خصوصی ہو، فحاشی سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام نے مزاح کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے کچھ حدود، قیود بھی مقرر فرمائی ہے جو طنز و مزاح کو بھی اخلاق اور تہذیب کی دائرے کے اندر رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکا، بلکہ ایک جگہ اسے حرام قرار دیا، کیونکہ جھوٹ ایک زہر ہے جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، صدق اللہ العظیم، کہ جھوٹ بولنے سے بچو۔ جب ہمیں جھوٹ بولنے خواہ و مذاق ہی ہو سے روکا گیا ہے تو کیا ہمیں فحش گوئی کی اجازت ہے؟ کیا کل بروز محشر اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز مبارک میں اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ضرور حساب ہوگا، ضرور عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روز مبارک میں تکلیف ہوگی۔ لہٰذا فحش گوئی کا سہارا لے کر داد و تحسین سمیٹنے والے یاد رکھیں کہ فحش گوئی کا انجام بہت برا ہے۔